خندق کی جنگ سے پہلے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سبھی صحابہ کندھے سے کندھا ملا کر خندق کھود رہے تھے۔ کھودتے کھودتے اچانک وہاں ایک بہت بڑا چٹان آ گیا۔ صحابہ لوگ دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، خندق کھودتے ہوئے ایک سخت پتھر آ گیا ہے جو کسی طرح ٹوٹ نہیں رہا۔ یہ سن کر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں خود خندق کھودتا ہوں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ صحابہ اکرام بھی 3 دن سے کچھ کھائے بنا صرف محنت کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کدال اٹھایا اور پتھر پر زور زور سے وار کیے۔ اللہ کی قدرت سے وہ مضبوط پتھر ریت کی طرح بکھر گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ کر کام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا دل بے چین ہو گیا اور انہوں نے ٹھان لیا کہ آج میں اپنے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھلاؤں گا۔ وہ گھر لوٹ کر اپنی بیوی سے بولے، کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے اللہ کے نبی کو بہت بھوکے حال میں دیکھا ہے۔ یہ نظارہ دیکھ کر اب صبر نہیں ہو رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں ایک وقت کا کھانا کھلاؤں۔ اس پر ان کی بیوی نے ایک برتن سے تھوڑی سی جو نکال کر دکھایا اور کہا، گھر میں بس یہی مٹی بھر جو ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم انہیں پیس کر آٹا بنا لو اور روٹی تیار کرنا شروع کر دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے سوچا کہ روٹی کا انتظام تو ہو ہی گیا، اگر ساتھ میں کوئی اور چیز بھی ہو جاتی تو اللہ کے نبی کو خوشی ہوتی۔ تبھی انہیں یاد آیا کہ ان کے پاس ایک موٹا تازہ بکرا بھی ہے۔ انہوں نے فوراً طے کر لیا کہ اسی کو ذبح کر دیں گے۔ پھر وہ فوراً دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کر کے چپ چاپ نبی پاک کو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہے، لیکن میری برسوں سے خواہش ہے کہ میں آپ کو ایک بار اپنے گھر کھانے پر بلاؤں۔ اگر آپ میری دعوت قبول کر لے تو میری تمنا پوری ہو جائے گی۔ یہ سن کر نبی پاک مسکرائے اور اونچی آواز میں سبھی صحابہ کو پکارے اور فرمائے، سنو میرے صحابیوں، جابر نے ہمیں اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دی ہے، میں نے اس کی دعوت قبول کر لی ہے، اب سب کام چھوڑ دو، آج ہم سب مل کر ظہر کی نماز کے بعد جابر کے گھر کھانا کھانے چلیں گے۔ یہ سن کر سبھی صحابہ کے چہروں پر خوشی چھا گئی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنی خوشی میں تھے کہ وہ جھوم اٹھے۔ آپ تیزی سے دوڑ کر گھر کی طرف جانے لگے، مگر کچھ دیر دور جاتے ہی ان کے دل میں خیال آیا، یہاں تو 400 سے لے کر 1000 تک صحابہ موجود ہیں اور میں تو اتنا غریب ہوں، گھر میں اتنا کھانا کہاں سے آئے گا؟ اتنے بڑے لشکر کو کھلانے کا سامان تو میرے پاس بالکل نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر وہ پھر سے دوڑ کر نبی پاک کی خدمت میں آئے اور ادب سے بولے، یا رسول اللہ، میں نے تو سوچا تھا آپ چند صحابہ کو لے کر میرے گھر آئیں گے، لیکن آپ نے تو سب کو دعوت دے دی، یہاں پر 1000 لوگوں کا قافلہ ہو جائے گا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں غریب اور مجبور انسان ہوں، اب کیا ہوگا؟ میں تو یہ سوچ بھی نہیں پایا تھا۔ نبی پاک نے مسکرا کر فرمایا، اے جابر، برکت دینے والا تو اللہ ہے، تم فکر مت کرو، اپنے گھر جاؤ اور کھانے کی تیاری کرو۔ پھر نبی پاک نے پوچھا، تم کھانے کے لیے کیا انتظام کر رہے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، گھر میں تھوڑی سی جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے، اسی سے انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا، بس میری ایک بات یاد رکھنا، جب گوشت پکانا تو ہانڈی کا ڈھکن مضبوطی سے ڈھک دینا، اور جب آٹے کا خمیرہ گوندھ لو تو اسے بھی برتن میں رکھ کر ڈھک دینا، جب تک میں نہ آؤں دونوں برتنوں کا ڈھکن مت کھولنا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور گھر لوٹ کر تیاری کرنے لگے۔ نبی پاک کی دعوت قبول کرنے کی خوشی کی خبر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو سنائی۔ یہ سن کر ان کی بیوی بہت خوش ہو گئی۔ اس وقت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام عبداللہ، جس کی عمر 8 یا 9 سال تھی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بیٹوں کو بلایا اور کہا، بیٹا عبداللہ ادھر آؤ، آج ہم اپنے بکرے کے بچے کو ذبح کریں گے، اللہ کے نبی ہمارے گھر کھانے کی دعوت قبول کر چکے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیٹے کا ساتھ لیا اور گھر کے پاس ہی جا کر بکرے کے بچے کو ذبح کر دیا، پھر اس کا گوشت کاٹ کر پکانے لائق بنا دیا اور ہانڈی میں چڑھا دیا۔ اس کے بعد جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار راستے کی طرف دیکھتے رہتے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہوں۔ ادھر ان کا چھوٹا بیٹا جو گھر کے اندر سویا ہوا تھا نیند سے جاگا اور بکرے کے بچے کو ڈھونڈنے لگا، کیونکہ وہی اس کا سب سے پیارا ساتھی تھا۔ وہ ہر وقت اسی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ بچہ چاروں طرف ڈھونڈتا رہا لیکن اسے کہیں نہیں ملا۔ تب اس نے بڑے بھائی عبداللہ سے پوچھا، بھائی ہمارا بکری کا بچہ کہاں ہے؟ میں تو اسے کہیں ڈھونڈ ہی نہیں پا رہا۔ عبداللہ نے جواب دیا، تم تو سو رہے تھے، تمہیں پتہ نہیں چلا، ابا نے اسے آج ذبح کر دیا ہے۔ چھوٹے بھائی نے حیرانی سے کہا، کہاں ذبح کیا ہے؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ تو عبداللہ اپنے چھوٹے بھائی کو اس جگہ لے گیا جہاں بکری کا بچہ ذبح کیا گیا تھا۔ وہیں پہنچ کر چھوٹے بھائی نے کہا، مجھے دکھاؤ کیسے ذبح کیا تھا۔ عبداللہ نے کہا، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں لیٹ جاؤ۔ وہ چھوٹا بچہ جس کی عمر صرف 2 یا 3 سال کی تھی، معصومیت سے وہ زمین پر لیٹ گیا
عبداللہ جس کی عمر 8 یا 9 سال تھی اور ابھی بالکل نادان تھا، اس نے کھیل کھیل میں اپنے چھوٹے بھائی کی گردن پر چھری چلا دی۔ چھوٹے بھائی کی گردن کٹ گئی اور خون فوارے کی طرح نکلنے لگا۔ اس کا ننھا جسم تڑپنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر عبداللہ بری طرح ڈر گیا۔ اسی دوران جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے راستے کی طرف بڑھے، دیکھنے کے لیے کہ نبی پاک آ رہے ہیں یا نہیں۔ ان کے آنے کی آہٹ سن کر عبداللہ گھبرا کر وہاں سے بھاگ گیا اور ایک کھجور کے پیڑ پر چڑھ کر چھپ گیا۔ عبداللہ کھجور کے پیڑ کے اوپر چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس جگہ پر پہنچے تو اچانک ان کی نظر اپنے چھوٹے معصوم بیٹے پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا ننھا لال زمین پر بڑا تڑپ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے دوڑ کر ان کے پاس پہنچے، لیکن تبھی ان کا پرایا بیٹا آخری سانس لے کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کا ننھا جسم بالکل ٹھنڈا اور بے جان ہو گیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو سینے سے لگا لیا اور زور زور سے رونے لگے۔ پھر خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے دل کو تسلی دی اور بیٹے کی لاش کو گود میں اٹھا کر گھر کی طرف چلے۔ گھر پہنچ کر انہیں پکار کر اپنی بیوی کو بلایا۔ بیوی رسوئی سے باہر آئی اور گھبرا کر بولی، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ چیخ پکار کیوں؟ تب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بولے، بیوی، ہمارا پیارا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ یہ سنتے ہی ان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ مان ہی نہیں سکتی کہ میرا لاڈلا بیٹا ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ تب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صبر کرو، خود کو سنبھالو، ذرا بھی مت رونا۔ آج ہمارے نبی ہمارے گھر پر تشریف لانے والے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں روتے ہوئے دیکھ لیا تو ضرور وجہ پوچھیں گے، ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم بالکل مت رو۔ پھر انہوں نے اپنے چھوٹی بیٹی کی لاش کو رسوئی کے پیچھے لے جا کر رکھ دیا اور ایک کمبل سے ڈھک دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کو ڈھونڈنے کے لیے باہر راستے کی طرف گئے۔ انہوں نے کئی بار اسے پکارا، لیکن عبداللہ ڈر کے مارے کوئی آواز نہیں کر رہا تھا۔ وہ اب بھی کھجور کے پیڑ کی چوٹی پر چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے یہ ڈر ستائے جا رہا تھا کہ اگر ابا نے دیکھ لیا تو ضرور مجھے مار ڈالیں گے، اس لیے اس نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نہیں پا سکے تو پھر سے راستے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر گھر کی اور لوٹنے لگے۔ جیسے ہی ان کے قدم تھوڑی دور ہوئے تو عبداللہ نے سوچا، یہاں پیڑ پر بیٹھنا سرکشت نہیں ہے، کسی بھی پل ابا مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر دیکھ لیے تو میری خیر نہیں۔ اس سے اچھا ہے کہ پیڑ سے اتر کر بہت دور بھاگ جاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے کھجور کے پیڑ سے نیچے اترنا شروع کیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی پیچھے مڑے، انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا عبداللہ کھجور کے پیڑ سے نیچے گرا پڑا تھا اور زمین پر تڑپ رہا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیے، لیکن افسوس، گرنے کی چوٹ اتنی گہری تھی کہ عبداللہ کی روح بھی اڑ گئی۔ کچھ ہی پلوں میں ان کے دونوں پیارے بیٹے ایک کے بعد ایک ان کے سامنے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ دکھ شبدوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بیٹے کو گود میں اٹھائے ہوئے رو رو کر بے حال ہو گئے۔ انہوں نے زور زور سے اپنی بیوی کو پکارا، بیوی کہاں ہو تم؟ بیوی اس میں آٹے کا گھول تیار کر رہی تھی۔ شور سنتے ہی وہ دوڑی ہوئی آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کی بے جان لاش کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور ان کے آنسو تھم نہیں رہے۔ بیوی چلائی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں وشواس نہیں کر سکتی، آج ہمارے پیارے نبی ہمارے گھر پر آنے والے ہیں اور آج ہی ہمارے دونوں لاڈلے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، میں اسے سویکار نہیں کر سکتی۔ تب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو سمجھایا، بیوی صبر کرو، سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہماری پریکشا ہے، اس کٹھن پریکشا میں ہمیں ٹکے رہنا ہے۔ اگر ہم رو رو کر بے قابو ہو گئے تو یہ پریکشا ہم سے پوری نہیں ہو پائے گی۔ دیکھو، آج ہمارے پیارے نبی ہمارے گھر آنے والے ہیں، اگر انہوں نے ہمیں روتے بلکتے دیکھیں گے تو شاید گھر کا کھانا نہ کھائیں۔ ہم اپنے بچوں کو کھو کر دکھ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کے دل کو دکھ پہنچانا ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے شانت رہو، صبر کرو اور کھانا بنانے کی تیاری اب پوری کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کی لاش کو چھوٹے بیٹے کے پاس لے جا کر چادر سے ڈھک دیا۔ پھر انہوں نے راستے کی اور دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی ان کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف گئے۔ پیچھے صحابہ کی لمبی قطار دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے اپنے پیارے نبی کا سواگت کیا اور کہا، یا رسول اللہ، ہمارے گھر پہ آپ کا سواگت ہے۔ پھر انہوں نے نبی کو گھر کے اندر بلایا اور اپنی بیوی کو بلا کر کہا، اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے ہیں، جلدی سے کھانے کا انتظام کرو۔ جابر کی بیوی نے آٹے کا گھول لے کر نبی کے سامنے رکھا۔ نبی نے اس میں تھوڑا سا لال رنگ ملایا اور کھانے کی برکت کے لیے دعا کی۔ پھر وہ گوشت کے برتن کے پاس گئے اور اس میں بھی تھوڑی دعا کر دی۔ پھر انہوں نے کہا، تم اس برتن کو چولہے سے مت اتارو، اسی سے سب کو پروسو۔ اس کے بعد جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں بیٹھنے کی تیاری کی، دسترخوان بچھایا، کچھ صحابیوں کو گھر کے اندر بٹھایا اور باقی صحابیوں کو آنگن میں بٹھائے۔ پھر انہوں نے نبی کو گھر کے اندر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب نبی پاک کا ایک پیر گھر کے اندر اور ایک پیر باہر تھا، اسی سمے اللہ کے حکم سے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچے۔ انہوں نے نبی کو سلام کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں اللہ کی طرف سے خبر لایا ہوں، آج جب آپ جابر کے گھر کھانا بیٹھیں گے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ جابر کے دونوں بیٹے لے کر ان کے ساتھ بیٹھیں اور کھانا کھائیں۔ پھر نبی پاک گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ انہوں نے جابر سے کہا، جابر، تمہارے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ، ہم سب ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، وہ تو چھوٹے بچے ہیں، شاید کہیں اور ہوں گے،
آپ سب کھانا کھا لیں، وہ بعد میں کھا لیں گے۔ لیکن نبی پاک نے کہا نہیں، انہیں بھی بلاؤ، ہم سب ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے ہچکچائے، لیکن نبی کی بات سن کر پھر ان بچوں کو بلانے لگے۔ رسول اللہ نے کہا جابر تم سمجھتے نہیں ہو، تمہارے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا میری اچھا نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اب دیر مت کرو، جلدی سے اپنے بچوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جابر تھوڑی دیر چپ رہے، تبھی رسول اللہ کو گھر کے اندر سے ہلکی سی رونے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے پوچھا جابر گھر کے اندر کوئی رو رہا ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے حضور میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو سب کچھ دکھاتا ہوں اور پھر آپ کو سبھی سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے رسول اللہ کو گھر کے رسوئی کے پیچھے لے گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے دونوں بچوں کی لاش کو جو کمبل میں ڈھکی ہوئی تھی انہیں دکھائے اور کہے یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں، یہ ہمارے بیچ سے چلے گئے اور اب زندہ نہیں ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ چپ رہ گئے۔ کچھ سمے تک وہ چپ رہے، پھر انہوں نے جابر سے کہا اے جابر تم بہت نیک اور محبت کرنے والے باپ ہو، میں پہلے نہیں جانتا تھا، تمہارے بچے تمہیں چھوڑ گئے ہیں، پھر بھی تم نے مجھے کھانے پر بلایا، تم مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو، تم سچ میں مجھ سے بہت پیار کرتے ہو۔ پھر رسول اللہ زمین پر بیٹھ گئے اور دونوں بچوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر بولے اے جابر کے بچوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں بلا رہا ہوں، اٹھو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ رسول اللہ کا یہ بلاوا ترنت اللہ کے حکم سے قبول ہو گیا۔ دونوں بچے کی روحیں واپس ان کے شریر میں آ گئی اور وہ زندہ ہو گئے۔ اب رسول اللہ نے دونوں بھائیوں کو گود میں اٹھایا اور گھر کے اندر لے کر آئے، پھر سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کیا۔ کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جابر سے کہا اب تم روٹی اور گوشت کے برتنوں کے ڈھکن کھولو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھکن کھولا اور دیکھا کہ پہلے کی طرح سبھی گوشت اور روٹیاں پوری طرح موجود ہیں، ایک بھی ٹکڑا کم نہیں ہوا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر بہت ہی حیران رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 2 لفظ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو سب تک پہنچے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔